بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام مہمان میں ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 9واں محرم الحرام ہے، اور 9ویں محرم الحرام میں آج ہم ڈسکس کریں گے پروگرام مہمان واقعہ کربلا. لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گی کچھ چیزوں کو. کائنات کے اندر قربانی کی مثال نہ مل سکتی ہے اور نہ ملے گی ایسی مثال. اپنے گھر کے بچے جوان سب کو قربان کرتی ہے، دین کی راہ میں اپنے پورے گھر کو قربان کرتی ہے. ایک شعر ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی بھی حکومت نہ تھی یزید کی، ایک پل کی بھی حکومت نہ تھی یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. آپ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز. میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں جو موجود ہیں، جن کے ساتھ ہم لوگ مل کے آج کا شو کریں گے اور واقعہ کربلا کے اوپر نظر ثانی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھ قصیدے بھی پڑھوائیں گے. میرے ساتھ پہلی جو میرے گیسٹ ہیں سعدیہ، ہمارے ہزاری کی بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت نعت خواں اور بہت ہی میٹھی آواز میں نعت پڑھتی ہیں. نعت خواں ہمارے ساتھ سعدیہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر صحافی، ہمارے سینئر اینکر پرسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہزارہ ون کے، اور آج ان کو بھی میں نے دعوت دی کہ تاکہ وہ واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالیں اور اس کو ڈیفائن کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعہ کربلا کیا ہے. کیونکہ ہماری عوام بھولتی جا رہی ہے، ہمارے لوگ بہت ساری چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں. تو اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ سے لوگ اس کی طرف آئیں. تو میرے ساتھ عبید سلمانی صاحب موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سعدیہ کی طرف. سعدیہ سے ہم لوگ تھوڑی سی چیزیں جانیں گے، پھر اس کے بعد عبید صاحب کی طرف جائیں گے. سعدیہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، بچوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، مطلب جنگ جو ہوتی ہے وہ مردوں کے درمیان ہوتی ہے. لیکن واقعہ کربلا کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ستم کیے گئے تھے، تھوڑا سا. میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ واقعہ کربلا میں جس طرح مطلب صحابہ اکرام بھی تھے، ساتھ میں ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے. تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر جنگ جو تھی وہ مردوں کے درمیان تھی تو یزید وہ اس کے جتنے بھی مطلب فوج کے جتنے بھی سارے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے بچوں پر اور ان کی ازواج مطہرات پر بھی بہت زیادہ مطلب ظلم و ستم کیے، اور ایون کہ ان پر اتنا زیادہ ظلم کیا کہ ان کو ایک پانی کا قطرہ تک نہیں دیا. اور ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مطلب بہت اچھا ریئیکٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ بچوں کے ساتھ اور اس ٹائم وہاں پہ جتنی بھی ازواج مطہرات جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل. چلتے ہیں عبید سلمانی صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں. عبید سلمانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالیں. واقعہ کربلا ہے کیا؟ بہت شکریہ عمر ملک، آپ نے ہمیں اتنی پیاری تقریب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصال ثواب کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ تقریب آپ نے منعقد کی. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. کچھ باتیں آپ نے کر بھی دیں، کچھ میں بھی کر دیتا ہوں. واقعہ کربلا ایسا منظر جو کہ کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ گھر کے بچے، بوڑھے، جوان، 3 سال کے ننھے علی اصغر، جوان علی اکبر اور ازواج مطہرات جتنے بھی تھے، سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اتنی مصیبتیں تھیں کہ پانی کسی کو نہیں میسر تھا، وضو کرنے کے لیے تو دور کی بات، پینے کے لیے بھی نہیں تھا. تو واقعہ کربلا، اس کا جو پس منظر ہے، ایک خاص وجہ تھی اس واقعے کے ہونے کی. وہ وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ظلم کے خلاف ڈٹ کے، ظلم کے خلاف آپ نے آواز بلند کر دی، اور اسی وجہ سے واقعہ کربلا پیش ہوا. واقعہ کربلا کے بعد یزید کے کیا رد عمل تھا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ واقعہ کربلا تو ہو چکا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ واقعہ کربلا کے بعد بھی افسوسناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے. جتنے بھی شہداء ہوئے وہاں پر، تقریباً 72 کے قریب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو سر مبارک تھا، آپ یزیدی فوج نے، یزیدی نے، انہوں نے تلوار کے اوپر، تیر کے اوپر انہوں نے آپ کے سر کو رکھا نیزے کی نوک پر،
اور پورے بازار گھومتے رہے، یہاں تک کہ وہ جب گھر میں لے کر آیا اس کو، آپ یزید کے پاس چھڑی تھی، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہونٹ تھے، لب مبارک تھے، ان کے اوپر چھڑی مار کر کہنے لگا آج میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ کتنا افسوسناک منظر تھا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جب وہ مدینہ میں اس نے اپنی فوج کو بھیجا 3 دن کے لیے، اس نے کہا آپ کے لیے سب کچھ حلال ہے، بے حیائی کرو، زناکاری کرو، جو کچھ بھی تم سے ہوتا ہے کرو، سب کچھ تمہارے لیے حلال ہے۔ جب وہ لوگ مدینہ میں گئے، مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان ہی نہ ہوئی۔ وہاں پر انہوں نے 1000 لوگوں کے قریب انہوں نے شہید کیے، جن میں 700 صحابہ کی تعداد ملتی ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر، مسجد نبی کے اندر انہوں نے گھوڑے، اونٹ وہاں پر باندھ دیے۔ اور ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ظلم کی انتہا دیکھیں، مختصر کرتا ہوں کہ ان کی داڑھی مبارک تھی، ایک تو ان کی نظر بھی چلی گئی، نبینہ کر دیا ان کو، اور ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے، اور 3 دن تک وہاں نہ کوئی نماز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک اور صحابی حضرت صحابی رسول ہیں، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا یہ سماع ہوا، لوگ وہاں پر پہنچے، تو میں حضور پاک کے روضہ انور کے قریب تھا، میں وہیں پر جھک گیا، وہیں پر میں لیٹ گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اذان کا وقت ہوتا، مسجد کے اندر تو اذان نہ ہوتی، لیکن مجھے روضہ رسول سے مجھے اذان کی آواز آیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اب سعدیہ کی طرف چلتے ہیں اور دوبارہ سے سعدیہ سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا شجرہ نسب بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شاپ سعدیہ۔ اچھا، میں بھی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بتا رہی ہوں۔ تو ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک ابن النضر بن کنان بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن مہد بن عدنان بن المکوم بن طارح بن یشب بن یعرب بن ثابت بن ابراہیم بن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلتے ہیں عبید سلمانی صاحب کی طرف۔ عبید سلمانی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ جو کی گئی تھی وہ اقتدار کے لیے کی گئی تھی، تو کیا امام حسین نے اقتدار کے لیے کی؟ آپ نے بہت اہم سوال کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت عطا کر دی کہ آپ جتنے بھی جوان ہوں گے جنتی، ان کے آپ سردار ہوں گے، ان کو دنیا کے اقتدار کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں یہ جو جنگ تھی یہ اقتدار کی نہیں تھی، یہ ظلم کے خلاف جنگ تھی۔ جو یزید کے کارنامے تھے، جو یزید چاہتا تھا، جو یزید کی پلاننگ تھی، یا جو کچھ کر رہا تھا، حضرت امام حسین اس کے خلاف تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ان کی بیعت بھی نہیں کی اور ان کے خلاف آپ لڑتے رہے۔ اور اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آپ برائی دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی آپ ظلم و ستم دیکھتے ہیں، قتل و غارت دیکھتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جب ایسی چیز دیکھیں تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکیں۔ آپ کا ایمان کا جو تقاضا ہے، سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر آپ اس کو زبان سے روکیں۔ یہ 2 ایمان کے تقاضے۔ اور آخری جو تقاضا بتایا کہ اگر آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ آپ اس کو دل میں برا تو جانیں۔ آج لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں حضرت امام حسین ظلم کے خلاف کس طرح ڈٹے رہے اور اپنے گھر کا گھر قربان کر دیا، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے۔ بالکل ایسا ہی۔ سعدیہ، آج محرم الحرام ہے، 9واں محرم ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی قصیدہ بھی تھوڑا پڑھیں آپ۔ چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو سناتی ہوں۔ میں ایک ہے، یہ بہت اچھی یہ نعت ہی ہے، تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ جی جی ضرور۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ ایسا بادشاہ حسین ہے، کہ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، حسین وہ دماغ ہے، یہ
وطن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تمہر ذرا لحد میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ماشاء اللہ، زبردست، بہت ہی میٹھی آواز ہے، زبردست۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین اور یزید کے درمیان اختلافات کیا تھے، اور ان اختلافات کے بعد انہوں نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی امام حسین؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف تھا وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ آپ کو جو اختلاف تھا، یزید چاہتے ہی یہ تھا کہ شراب عام ہو جائے، شراب ان کے دور میں پیتی بھی جاتی رہی، اور اسی طرح یزید کے کچھ اور کارنامے تھے، وہ اپنی بیٹیوں سے، اسی طرح اپنی بہنوں سے نکاح کو جائز قرار دے رہا تھا، اور امام حسین کس طرح اپنے نانا کے دین کو چھوڑ کر ان کی بیعت کرتے، یہ ان کا ایک بہت بڑا اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کی بیعت نہیں کی کہ اگر میں آج اس طرح کروں گا تو میں کل کس طرح اپنے نانا کے سامنے ہوں گا۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی دعا نہیں کی کہ اے اللہ حسین کو بچا لینا، ہمیشہ یہی دعا کی اے اللہ میرے حسین کو استقامت عطا کرنا، اور انہوں نے وہ کربلا میں استقامت دکھائی۔ بے شک ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا پیغام دیا تھا، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امام حسین کے پیغام تو یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت امام مختصر سا حسین، تھوڑا سا بالکل مختصر، اس کو میں دو الفاظوں میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے جتنے بھی شہزادے تھے، آپ کے خاندان والے تھے، تقریباً 72 کے قریب جو لوگ تھے، آپ نے ایک ایک کر کے قربان کروا دیا، اور گھر میں اگر ایک لاشا پڑا ہو، بڑا خونی منظر تھا، ایک لاشا پڑو بندے کے ہوش و آواز گم ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ دین کی خاطر بچے قربان کرنے پڑیں وہ بھی کیے جاتے ہیں، جوان کرنے پڑیں تو وہ بھی کیے جاتے ہیں، سب کو انہوں نے قربان کر کے بتا دیا۔ اور ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آج تک بہت سارے لوگوں نے، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن حسین ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ حسین بننے کے لیے پورے کا پورا گھر قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، تھوڑا سا اس چیز سے بھی بتا دیتا کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وقت شہادت آیا، سب کو آپ قربان کر چکے،
اس کے بعد بھی آپ جھکے نہیں، کچھ بھی نہ ہوا، آپ میدان میں آئے، لوگوں کو وار بھی کیے، کئی اس طرح یہودی فوج کو آپ نے ہلاک بھی کیا، وہاں پر واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جو پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں کہ میں نماز اللہ کا شکرانہ ادا کر دوں، نماز میں پڑھ لوں، تو یہ انہوں نے پیغام دیا۔ زبردست، ماشاء اللہ۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے والا، اس سے اینڈ پہ بھی میں کہوں گی سعدیہ سے کہ سعدیہ آپ بھی اتنا سنا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ایک میں ہی نہیں قربان کی زمانہ ہے، زبردست، بہت اسی کے ساتھ میرا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے، کیونکہ بہت ہی شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس پروگرام کو، اور اسی ذریعے ہمیشہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں تک ایک اچھا پیغام اور ایک اچھا میسج پہنچے۔ تو آج